رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حافظ حامد یار نقشبندی صاحب آستانہ علیہ تلونڈی شریف اور دیگر سامعین کرام، مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ حسین پروگرام سلسلہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن عقیدتوں اور جن محبتوں کے ساتھ محترم جناب صاحبزادہ حامد یار نقشبندی صاحب آپ نے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا، اللہ ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں مزید برکات عطا فرمائے. حضرات محترم، آپ حضرات مجھ سے قبل ذکر اہل بیت اور ذکر اصحابہ کرام مختلف انداز میں سماعت فرما رہے تھے. میں بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے دین کے حوالے سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میں اپنے قرابت داروں کی تم سے محبت اور موجہ چاہتا ہوں. قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت کے اس حصے کا جو آغاز ہے وہ لفظ کل سے ہے. علماء جانتے ہیں کہ یہ لفظ کل فعل امر ہے، اس کے اندر حکم دیا جاتا ہے کہ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں. میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بڑا لطف ہے اور بڑا سکون ہے. اس لفظ کے اندر بڑی چاشنی ہے، اس کے اندر محبت کا پورا سمندر ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کتے کاف کہاں کتے لام کہاں، جب جوڑا تے پھر کل کہاں. کتے کاف کہاں کتے لام کہاں، جب جوڑا تے پھر کل کہاں. امر میرا منہ تیرے نکلے بات پبے سبحان اللہ. کتے نور
دسے کتے بشر کہیں کتے عبداللہ سبحان اللہ اسا پردیاں بچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ. تو اس لفظ کے اندر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ایک پورا باب ہے. فرمایا اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے دین کے حوالے سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. علامہ شیخ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالہ سے بڑا خوبصورت آپ مضمون نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تو محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معمولات ایسے تھے کہ حضور کے اصحاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ مال و متاع پیش کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیں, چونکہ آپ کے صدقے سے ہمیں دین ملا ہے, آپ کی بدولت جو ہے ہم بت پرستی سے باز آئے ہیں, آپ کی بدولت ہم نے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کی ہے. اگر حضور آپ نہ ہوتے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں تھا. آج اگر کائنات کے اندر کوئی رونق ہے تو حضور کے نور کے صدقے سے ہے. اگر آپ کے چہروں کے اندر جو ہے وہ نور ٹپکتا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسمی گرامی کے صدقے سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آ کر کے عرض کی کہ حضور ہم نے اسلام پر بہت بڑا احسان کر دیا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا اسلام کے لیے محسن کون ہو سکتا ہے, شاید ہم نے یہ 10 محرم کا پروگرام کروا لیا تو ہم نے اسلام پر احسان کیا, ہم نے چند لمحوں کے لیے لوگوں کو پانی پلا دیا تو ہمارا یہ احسان ہے. ہم چند لمحوں کے لیے جو ہے وہ عمل کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا اسلام کے لیے محسن کون ہو سکتا ہے. ہم سڑک پہ کھڑے ہو کر شاید نعرے بلند کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دین کی بات کس نے کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بڑا احسان کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں تو رب کائنات کی بارگاہ سے حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کی کہ رب کا حکم ہے کہ اے حبیب آپ ان کو بتا دیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے حبیب یہ تو اسلام کے حوالے سے جتلاتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا. اے حبیب آپ ان کو بتا دیں کہ آپ نے اس اسلام کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا, بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے سینوں کو محبت مصطفیٰ کے لیے چن رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیار ہے, وہ انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ساری زندگی سجدہ شکر بھی ادا کرتے رہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصول ہے وہ حق شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا. تو رات محترم میں بات کر رہا تھا کہ عرض کی حضور آپ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں, ہم یہ مال و متاع آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس چیز کا سوال کرنے والا نہیں ہوں کہ مجھے تمہارے مال و متاع کی ضرورت ہے. نہیں تو میرا آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر میں احد پہاڑ کو اشارہ کر دوں تو وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے. خدا نے مجھے اس کمال سے بخشا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت بات اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شرف سے بخشا گیا ہے. حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ والسلام فرمایا میں تم سے اس بات کا طلبگار نہیں ہوں کہ تم سے مجھے مال کی حاجت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے. کئی دن ہو گئے کہ آپ نے کھانا تناول نہیں کیا تھا. آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمزوری کے باعث اپنی پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ کی خادمہ آپ کی لونڈی نے دیکھا کہ حضور کے نواسے کئی دنوں سے بھوکے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسن کی خدمت میں اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر پیش کر دی. کہا کہ حضرت اس کو قبول کریں اور آپ ان کو بیچ کر جو ہے اپنے کھانے کا سامان کریں.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے میری خاتمہ تو کیا سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہی کوئی نہیں ہے؟ عرض کی کہ حضور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے 3 دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا تو اپنی نگاہوں کو بند تو کر۔ وہ لونڈی آپ کے سامنے خادمہ اپنی نگاہوں کو بند کرتی ہے، آپ نے اپنا دایاں قدم اٹھا کے زمین پہ مارا، فرمایا اب ذرا تو کھول کر دیکھ۔ وہ خاتون کہتی ہے جب میں نے اپنے نگاہوں کو کھولا تو حضرت امام حسن کے گھر کی ہر شے جو تھی، جو پہلے کے پیتل کی تھی، فرمایا جب میں نے نگاہوں کو کھولا تو اللہ نے اس کو سونے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ یہ حضور کے نواسوں کی کیفیت ہے۔ وہ شاعر نے لکھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا میں تم سے اس بات کا طلبگار نہیں ہوں کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربى، اگر پیار کرنا ہے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ کرو، محبت اور مودت رکھنی ہے تو میری آل کے ساتھ رکھو۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جنہوں نے تربیت حاصل کی، حضور علیہ السلام کی در سے جنہوں نے سیکھا، ان کے دل کے اندر حضور کی آل کی محبت اتنی تھی کہ وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی آل سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی اس کو حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، دونوں شہزادوں کو دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مسجد کے باہر بچوں کو کھیلتا دیکھا، ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ جب بچوں کو کھیلتا دیکھا تو حضرت صدیق اکبر مسکراتے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ یا صدیق کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مسکراؤں کیوں نہ؟ فرمایا علی بیٹے تو تیرے ہیں لیکن لگتے تیرے نہیں ہیں۔ عرض کی کہ کیوں، کیا معاملہ ہے کہ میرے بیٹے کیوں نہیں لگتے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں حسن کو دیکھتا ہوں تو سر سے لے کر ناف تک، حسین کو دیکھتا ہوں تو ناف سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ لگتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یا صدیق میں بھی یہی کہتا ہوں، چہ جائے کہ بیٹے تو میرے ہیں لیکن ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ کا دوڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب کا جو تعظیم کرنے کا انداز تھا، جو ادب کرنے کا طریقہ کار تھا، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور یہ حضور کے وہ غلام ہیں جن کے بارے میں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر فی الجنہ، عمر وہ ہے جو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام، امام مسلم، امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ آپ نے اس باغ کے باہر ٹھہرنا ہے، اور جو بندہ بھی آنا چاہے جب تک مجھ سے نہ پوچھا جائے اس کو باغ میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں باغ کے باہر کھڑا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کے میں نے عرض کی کہ حضور ایک شخص ہے جو اذن چاہتا ہے، جو اجازت طلب کرتا ہے، تو آپ فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذن لہو، اس کو اجازت دے دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، اور ساتھ اس کو آتے میں رستے میں کہنا ہے کہ تجھے خوشخبری ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، حضور اجازت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں حضور نے یہ مسردہ بھی سنایا ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کہ وہ جب صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو راوی فرماتے ہیں جانتے ہو کہ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، وہ آنے والا بندہ عام نہیں تھا بلکہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ فرمایا پھر میں دروازے پہ کھڑا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ کون آتا ہے۔ فرمایا ایک اور شخص آیا،
اور اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت طلب کرنی ہے اور میں بھی آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اِذن لہو وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور ساتھ میں ان کو کہنا کہ تم بھی جنتی ہو۔ فرمایا جب میں ان کو ساتھ لے کر آ رہا تھا تو وہ بندہ جانتے ہیں کون ہے، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فرمایا کہ وہ آنے والا شخص عام نہیں تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ فرمایا جب وہ آتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے، تیسرے شخص بھی آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھی بشارت دو کہ وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا وہ آنے والے عام شخص نہیں تھے، جب ان کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی بتا دو کہ تمہیں آزمائشوں کے اندر ڈالا جائے گا، مختلف طریقوں سے جو ہے تمہیں آزمائشوں کے پہاڑ تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے اور مصیبتوں سے تمہیں گزارا جائے گا، لیکن اے عثمان تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عثمان غنی بھی بیٹھتے ہیں، تو ذات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آقا علیہ السلام کی آل سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ کسی کام سے اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ کے دروازے کے اوپر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تشریف لاتے ہیں، دروازے پر آ کر کے دستک دی لیکن اجازت نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ واپس چل دیتے ہیں، آپ کے پیچھے حضرت امام حسن بھی کھڑے تھے۔ جب آپ کو کھڑے جب دیکھا گیا تو آپ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر واپس پلٹتے ہیں۔ 3 روز کے بعد حضرت امام حسن کو علم ہوا کہ میرے گھر کی چوکھٹ کے اوپر حضرت امام حسن آئے تھے۔ آپ خود ان کو پیغام نہیں بھیجتے بلکہ ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کے کہا کہ یا حسن مجھے خبر ملی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، تو آپ نے جو ہے وہ قدم رنجا کیوں نہ کیے؟ میرے آقا علیہ السلام کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب باپ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہا تو وہ مجھے اجازت کیسے دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس سوال پر حضرت عمر بن خطاب رو پڑے۔ آپ نے دستار کو اتارا، حضرت امام حسن کے قدموں پہ رکھا تو آپ نے فرمایا حضرت یہ آپ نے بات کیسے کر دی؟ انت احق بالاذن منہ، فرمایا حضور آپ تو میرے بیٹے سے زیادہ مجھ پر حق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جان تو خدا نے دی ہے لیکن ان رگوں کے اندر مصطفیٰ کی آل کی تعظیم رچ بچ چکی ہے۔ فرمایا حضور میں آپ کا ادب رکھنے والا ہوں، آپ سے پیار کرنے والا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اذا جئت فلا تستأذن، اے امام حسن جب آپ آ گئے تھے تو پھر آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا عمر گھر تو تمہارا ہے۔ فرمایا حضور گھر میرا کیسے ہے؟ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ نے فرمایا کہ ان کی عقیدت یہ تھی کہ گھر تیرا تے گھر وچ تو ہے تے گھر دا سب کچھ تیرا، تے یعقوب تیرا ایک خادم میں وچ نہیں کچھ میرا۔ فرمایا حضور گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ فقط حضور آپ کے صدقے سے تو ملا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کے نواسوں کی یہ عقیدت اور محبت تھی۔ حضور سر کونین شاہ بطحہ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل کے اندر حضور کی آل کی اور حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کو 2 ہی کام سوچتے، آپ رات کو کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا رات کو آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہا بیٹی کیا کروں، جس نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے اس کی رات کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ نے فرمایا کہ ان کی عقیدت تو یہ تھی کہ اکھیاں سامنے دل بر ہوئے او اکھیاں پھر اکھیاں، اکھیاں سامنے دل بر ہوئے او اکھیاں پھر اکھیاں، جے دل بر نہ ہوئے سامنے او اکھیاں کیوں رکھیاں۔ فرمایا کہ یہ مقصد تھا ان کی زندگی کا
ان کی مقصد، ان کی جو مقصد حیات تھی یہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری وابستگی رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان جب گھر تشریف لاتے تو آپ کو حضور کی یاد کے بعد یہی ہوتا کہ آپ حضرت علی کا بڑا تذکرہ پڑھتے ہوتے تھے، نام کے ساتھ حضرت علی کا نام لینا ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ ابا جان میں مسجد نبوی کی جو ہے وہ دیوار کی اور سے بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ لمحے کے ساتھ حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، فرمایا کہ عائشہ کیوں نہ دیکھوں، میں نے مدینے والے آقا سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، جو بندہ علی کے چہرے کو تکتا ہے اس کو عبادت کا جو ہے وہ درجہ مل جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو دیکھنا ہوا، اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو دیکھنا ہے۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حل کر دیا، یہ تو صرف ان کا مقام ہے جنہوں نے حضرت علی کا چہرہ تک لیا۔ تو فرمایا سنو عائشہ، جس بندے نے حضرت علی کا چہرہ نہ دیکھا، فرمایا ذکر علی عبادہ، جس نے علی کا نام لے لیا اللہ اس کو بھی عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تو آپس میں محبت ہی بڑی ہے، ان کا تو آپس میں پیار اور محبت ہی بڑا ہے۔ ہم نے یہ دو طرح کا ترازو کہاں سے ماپ لیا کہ ایک پلڑے میں ہم نے کہا کہ جو ہے ہم حب علی کے ساتھ بغض صحابہ رکھتے ہیں، یہ قانون ہم نے کہاں سے برپا کر لیا؟ ہمارے دل کے اندر حب اہل بیت بھی ہے، ہمارے من کے اندر حب شیخین بھی ہے، حب صحابہ کرام بھی ہے۔ ہمارا دل وہ نہیں ہے کہ جن کے اندر ایک طبقہ کی محبت تو پائی جاتی ہے لیکن دوسرے طبقہ کے ساتھ ہماری نفرت پلتی ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان کا جو رستہ ہے وہ راہ اعتدال کا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ہیں ہمارے آنکھوں کے ستارے ہیں، حضور کی آل بھی جو ہے وہ بھی ہمارے آنکھوں کا ستارہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آج بہت سب طبقات آپ کو ملیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ اندازی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا ایمان کا ٹھیکیدار کون ہو سکتا ہے۔ لیکن سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی ربیع اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، میرا آقا فرماتے ہیں جو بندہ میرے صحابہ کا دفاع کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں محمد خود اس کا محافظ بن جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اس بندے کو حاصل ہوگی جو صحابہ کرام پر دفاع کرنے والا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سبا صحابی، فرمایا جس نے میرے کسی صحابی پر لعن طعن کیا، فعلیہ لعنت اللہ علیہم، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرت ذی وقار ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ ایک جو ہے وہ گروہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسرے گروہ سے نفرت پیدا کر دی تو یاد رکھیے گا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندگی میں کبھی میری صحابی کے بارے میں مت سوچئے گا کہ ان کا عقیدہ اور ان کی جو ہے وہ عظمت اور شان کیسی ہے، ان کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں صحابہ میں نے دنیا کے اندر ہر بندے کا احسان کا بدلہ دے دیا ہے ما سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عرض کی حضور آپ نے ان کے احسان کا بدلہ کیوں نہ دیا؟ میرا آقا فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیا کہ وہ قیامت کے دن خود خالق کائنات عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بابو صلاح سے گزر جائیں، یہ نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے، اور پھر کہا جائے گا یہ وہ نماز، یہ وہ دروازہ ہے جس سے بابو صدقہ جس کو کہا جاتا ہے، پھر بابو رحمہ ہے، بابو توبہ ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہاں سے گزرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو ہر دربان جنت کا کہے گا کہ یہاں سے گزرے؟ میرا آقا فرماتے ہیں ہاں ہے نا وہ بندہ۔ عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو ایک لمحے کے اندر سارے جنت کے دربان کہیں گے ابو بکر اس دروازے سے گزر جاؤ۔
حضرت صدیق اکبر یہاں پہ رک کر آپ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو کہہ دیا جائے گا کہ اس دروازے سے گزر جاؤ، لیکن حضور میں جنت کے دروازے تھے اس وقت نہیں گزروں گا جب تک کہ میں اس بندے کا بازو نہ پکڑ لوں جو دنیا میں رہتے ہوئے میرا نام لے کر جیا اور مرا کرتا تھا، جس کے من کے اندر میرا پیار تھا، جس کی رگوں کے اندر میری محبت تڑپتی تھی۔ تو ذات دی وقار ہمیں تو حضرات الشیخین نے یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ جینا ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے مسائل اخذ کر لیے کہ حضور کی آل اور اصحاب کے درمیان جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ عقائد اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ معاملات درپیش تھے۔ جانیے گا اس بات کو اور اپنے ذہن نشین رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی جنہوں نے تعظیم کی ہے ان کا نام ہمیشہ رفع و اعلیٰ ہے۔ آپ 1400 سال پیچھے ہٹ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پالکی اٹھائی جاتی ہے اور آپ وضو بنانے کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے، باہر لوگ کھڑے ہیں آپ کے انتظار کے اندر، حضرت اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں، آپ پالکی کے اندر سوار ہوئے، فہاروں نے اٹھانے والوں نے پالکی کو جب اپنے اوپر اٹھایا تھوڑا سا سفر طے ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رک جاؤ، سواری روکی جاتی ہے اور پالکی کندھوں سے نیچے اترتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کی رگوں کے اندر حضور کا خون دوڑتا ہے؟ اب سارے بندے چار کے چار خاموش ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھے میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون ہے جس کی رگوں کے اندر حضور کا خون ہے؟ ایک بندہ آگے ہو کر کے عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت جس سے مزدوری لی جاتی ہے اس سے ذات پات تو نہیں نہ پوچھی جاتی، تیرے شہر آیا تھا کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں کھانا نہیں کھایا تھا، اب مزدوری نہ کرتا تو کیا کرتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کل حضور کی خدمت میں کیا عرض کروں گا کہ تمہارے آل کے جو کندھے تھے میرا بوجھ اٹھانا ان کا مقصود تھا۔ فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، آپ نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی مجھے معاف نہیں کر دیتے؟ کہا حضرت معاف تو کرتا ہوں۔ فرمایا معافی ایسے نہیں ہے، جتنا سفر تیرے کندھوں پہ کیا ہے اتنا سفر اب میں کوہار بن کر اور ایک جو ہے وہ مزدور بن کر تجھے کندھوں پہ اٹھاؤں گا، اور میں کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آقا میں نے آپ کی آل کی جو ہے محبت رکھ کے جس کے اندر خون کے اندر آپ کا خون شامل تھا اس کی اتنی تعظیم کی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں جن بزرگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ آل سید زادوں کی تعظیم اتنی ہے، ان کی رگوں کے اندر حضور کے نواسوں کا کتنا ادب اور تعظیم ہوگی، ان کے دل کے اندر ان کا کتنا پیار رچا بسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اس مسئلے کو حل کیا، وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ذات دی وقار اس تعصب کے ماحول کے اندر سے نکل کر کے اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے آئیں کہ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر اصحاب رسول کی محبت ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ ہم نہ اصحاب رسول کی تعظیم کے اندر فرق کرنے والے ہیں، نہ اہل بیت کی تعظیم کے اندر فرق کرنے والے ہیں۔ جب آپ ان دونوں کی تعظیم اپنے دل میں رکھیں گے یقین کریے گا دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسان طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، آنے والے احباب کو خدا اجر عظیم سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ آپ نے ایمانی اور قرآنی خطاب سماعت فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف، یہ اہل سنت کا موقف ہے الحمدللہ، اور ہم الحمدللہ جیسے اصحاب سے محبت کرتے ہیں ویسے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم ہی محبت کرتے۔ جس طرح اہل بیت کو پیش کیا جاتا ہے مجبور، لاچار، بے بس اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیسا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں کائنات میں سب کو نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔
تو جب وہ خود نعمتوں کے مالک ہیں، جنت کے خزانوں کے مالک ہیں، ان کے لیے جنت سے نعمتیں آتی ہیں اور ان کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، تو کیا کربلا میں نہیں آتے تھے؟ وہ تو راضی برضا تھے۔ اس پر قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت آپ شعر فرمایا کرتے تھے کہ قوت ہندیاں زور نہیں لایا۔ اتنی سی بات ہے، سب کچھ کیونکہ اللہ کی رضا تھی۔ قوت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، رضاؤں کو مان کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کی رضا مقدم تھی۔ قوت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائیں۔ تو وہ ہمارے لیے نمونہ بنا کر گئے، اور الحمدللہ آپ نے بڑا خوبصورت خطاب جامع معنی سماعت کیا ہے۔ میرے دل کی خواہش ہے، ابھی مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا میرا چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ حسین وحید صاحب، حسین کی یاد حسین کی زبان سے تھوڑا سننا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ میں محسوس کرتا ہوں شاید آپ کے جو ہے وہ ذوق کی وجہ سے، چونکہ عشق و مستی چھایا ہوا تھا اور آپ ذوق اور شوق سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو نعت خواں ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں ذرا جوم بھی، ذرا مجمع جومیں بھی، لیکن ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے وہ توجہ سے سننے والا اور اس طرح کا ماحول نہیں بناتے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سماعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، تاکہ ان سے میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ چھوٹی سی منقبت حسین کی یاد میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ جناب صاحبزادہ حسین رضا وحید صاحب، چھوٹا ہے درود شریف ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکم۔ حاضری حضرات عزیز وقار، آپ بخوبی جانتے ہیں میری ہو چکی ہے، لیکن حامد صاحب کی عقیدت محبت ہے سرکار کی آل اولاد کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، وہ منقبت کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شاہ است حسین است حسین است حسین بادشاہ است حسین، جتھے پہلا سی اتھے ٹھیک سی، اتھے ہی کر دو پھر، بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، کہ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین است حسین، دین بھی حسین ہیں، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں،
سر داد نہ داد دست در دست یزید کہ سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت تو یہ ہے کہ دین لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہیں. تو مل کے ذرا ذکر حسین میں کہتا ہوتا ہوں کہ ذکر حسین باعث نجات ہے اور برکت ہی برکت ہے. تو مل کے تمام یہ احباب ذرا اپنی بھی حاضری لگوائے اور کہیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد وایا کا حسین میں تیری عزت و عظمت و نثار جاواں کیا کمال کر دیا وطن داد مال داد اولاد داد ابو بکر داد عمر داد اور عثمان داد. یہ ابو بکر کون ہے یہ عمر کون ہے اور عثمان کون ہے؟ ارے سنیے سنیے جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عمر بن علی بھی اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے نام سے عداوت رکھنے والوں، عمر فاروق کے نام سے حسد رکھنے والوں، عثمان ذوالنورین کے نام سے عداوت رکھنے والوں، نکالو 72 تن میں سے یہ 3 نام. ارے نہیں نکال پاؤ گے، نہیں جرت کر پاؤ گے، کیونکہ جب تک علی پاک کے ان 3 شہزادوں کا نام نہ لیا جائے گا تو وہ جو 72 تن میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. یہ اعزاز صرف اہل سنت کو ہی حاصل ہے کہ آل نبی ہو تو سب کو مانے اہل سنت، آل علی ہو تو سب کو مانے اہل سنت. اہل سنت اصحاب کے بھی نوکر ہیں، نبی و علی کی آل کے بھی نوکر ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر داد، ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، اور داد وہب بن کلبی داد، اونو محمد داد، قاسم داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، عباس علمدار داد، سرداد نداد دست دے دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب آپ کی بھی آواز آنی چاہیے، مل کے کہنا ہے شاہ است حسین شاہ است حسین
بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کچھ تھوڑا سا جب بادشاہ جو ہوئے ہمارے، ہم ان کے نوکر ہوئے اور وہ کائنات کے بادشاہ ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں. ہمارے تاجدار احبت پوشی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس سوز، اس گداز کو الفاظ میں لانے کی کوشش کی ہے اور اس عشق و مستی کی داستان کا نام رکھا ہے پریم کہانی. یہ ہے اصل پریم. اور جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو پڑھے تو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے یار نے جو لکھا ہے، کاغذ تو نہیں جلتے سینہ جل جاتا ہے. کاغذ نہیں جلتے، عشق مصطفیٰ سے، محبت اہل بیت سے سینہ جلتا. تو سینہ تو جل رہا ہے. تو سینہ جلتا ہے، لیکن تھوڑی مرہم صاحب نے لگائی ہے تھوڑی سی، لیکن ہم ان کو ان کی یاد مناتے ہیں. ہمارا تن من دن ان پر قربان ہے. اور مجھے افسوس بھی ہے، میں اپنی جو ہے وہ درخواست آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میری حیثیت نہیں ہے. صاحبزادہ صاحب نے بڑا علمی بیان کیا الحمدللہ، مدلل قرآن و سنت سے، جامع، تھوڑے سے وقت میں سمندر کوزے میں بند کیا. آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ میرا دل تھا کہ اور خطاب فرماتے، میں عرض بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا. تو بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، شاید میں نہ کر پاؤں صحیح طریقے سے بات. اپنے ایمان کو بچائیں، خدا را اپنے ایمان کو بچائیں. میرا مسئلہ نہیں ہے یہ، میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری قبر کا معاملہ ہے. تو خدا را حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ حضور کی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ہے. آستانہ عالیہ تشریف فرما ہے، میرا پیر خانہ تشریف فرما ہے، اور عالم بھی ہیں، فرضی پیر نہیں ہیں اور فرضی خلیفے نہیں ہیں جیسے چلتا ہے دنیا میں. ایسا نہیں، الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 طرح کے لوگ دوزخ میں جائیں گے. ایک، یہ خود فرمایا، محب مفرط، ایسا محب
جو زیادتی کرنے والا، محبت میں زیادتی کرنے والا، کرتا محبت ہے لیکن محبت میں زیادتی کرتا، اور دوسرا مبغض، دوسرا بغض رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے بغض رکھا اور معاذ اللہ آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو معاذ اللہ زانیہ کہہ دیا، معاذ اللہ بدکار کہہ دیا، یا کہا فلاں سے ان کی شادی ہوئی ہے، تو ان کا حسد اور بغض تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے اس بغض کی وجہ سے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اپنے طور پر قتل کیا۔ وہ تو اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے محفوظ فرمایا اور آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہی عقیدہ نا ہمارا، کیوں جی؟ قرآن کا عقیدہ یہی عقیدہ ہے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے تو ہم قرآن کو مانیں گے۔ تو انہوں نے تو یہی سمجھا، انہوں نے کہا جی سولی چڑھا دیا۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا جناب، اس لیے وہ صلیب بناتے ہیں۔ تو وہ مبغض ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، وہ بھی دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے محبت کرنے والا، اور محبت میں افراط کرنے والا۔ محبت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی بھائی، محبت کا انکار نہیں، محبت کر رہے ہیں۔ محب مفرط، یہ الفاظ حدیث پاک ہے کہ محبت میں اتنی زیادتی کی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ ہی بنا دیا۔ تو وہ بھی کیا ہیں؟ کہاں جائیں گے جی؟ پکی گل ہے، میری تو نہیں، شاید میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو کہ حامد کہنا ہے، حامد ہی نہیں منی، نہ مانو بھائی، حامد کی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ، یہ ہر مسلمان کا فیصلہ، ایمان ہے۔ تو جنہوں نے محبت کی عیسیٰ علیہ السلام سے، اتنی محبت کی، کہا کہ یہ جناب یہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے، جب تک ایسا ایمان نہ رکھیں ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو محبت کی وجہ سے بھی جو دوزخ میں چلے گئے۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری وجہ سے 2 قسم کے گروہ دوزخ میں جائیں گے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نہ ہم نے محب مفرط بننا ہے، نہ مبغض بننا، اپنی طرف سے اپنی عقل سے نہیں بنانا جی ایسا ہو گیا ویسا، وہ جو قرآن و سنت کہتا ہے، قرآن و سنت۔ حضور کیا کہتے ہیں کہ قرآن اور میری اہل بیت، تو قرآن بھی صحابہ کی شان بیان کرے اور اہل بیت اعظام بھی صحابہ کو عزت دیں۔ تو جب وہ عزت دیں تو مجھے بتائیے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ علی نے کھڑا نہیں کیا؟ اگر قبضہ کیا ہے تو پھر تو خرابی پہ گئی۔ اگر عمر فاروق نے قبضہ کر لیا ہے اور حضرت علی نے کھڑا نہیں کیا تو پھر بھی اسلام خطرے میں آ گیا۔ عثمان غنی کو جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا مصلی پر اور انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر بھی اسلام خطرے میں آ گیا۔ یہی تو ان کے ذریعے تو اسلام آیا تھا، کیونکہ اسلام کی جڑیں ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ تو جب ان کے بارے میں شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہو گئے تو سرکار کی حدیث پاک کے مطابق وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بیلنس رکھنا ہے کہ ہم ان کو محبت کرتے ہیں جن سے اہل بیت محبت کرتے ہیں۔ تو جن سے انہوں نے بغض رکھا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ سے، ابو سفیان سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اہل بیت نے محبت بھی کی، صلح بھی کی، لڑائی ہوئی ہے تو صلح بھی کر لی۔ تو جب صلح کر لی تو ہماری ان سے صلح، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یزید سے صلح نہیں کی، جنگ کی، سارا خاندان قربان کر دیا، تو ہماری یزید سے جنگ ہے، لڑائی ہے، صلح نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ درسگاہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تلونڈی شریف جو باجان کا پیغام ہے وہ میں نے عرض کیا اپنی ذمہ داری پر کہ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھیں۔ تو الحمدللہ بڑا خوبصورت خطاب۔ ابھی ایک ہمارے مہمان لنگر شریف بالکل تیار ہو چکا ہے، آپ نے لنگر شریف الحمدللہ کرنا ہے اور کر کے تشریف لے کر جانا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے، میں تہ دل سے آپ سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں، آپ سب کا انتہائی زیادہ شکر گزار، آستانہ عالیہ کا، مہمانوں کا، آپ سب احباب کا، تمام دوستوں کا۔ یہ میری محفل نہیں ہے، یہ ذکر حسین کی محفل ہے، یہ صحابہ کی محفل ہے۔
اور قرآن و سنت کی محفل ہے، اور ہم نے ایک میسج دینا تھا اور ہم نے دیا۔ میں نے وہ بھی عرض کر دیا کہ عمر فاروق کو ساتھ شامل کرنا اہل بیت کی محبت میں کمی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں تکمیل ہے۔ اہل بیت کی محبت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب صحابہ سے محبت کی جائے۔ تو وہ چونکہ یاد تو ہم نے منانی تھی، اللہ تو ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ معاملات نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں، تو روز اکٹھا ہونا بھی معاملات ہیں، تو چلیں کچھ نہ کچھ، تو اس لیے ہم نے اکٹھا کیا۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھنا معاذ اللہ، تو میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے یا کہے کہ حضرت عمر فاروق کا نام ذکر کر کے ساتھ اہل بیت سے محبت میں کمی کی ہے یا بغض رکھا، تو میں 100 بار کہتا ہوں اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے، اور میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے بغض رکھے، میں اس پر بھی 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اہل سنت کا ایمان ہے۔ تو اب تھوڑی سی مختصر حاضری، ہمارے معزز مہمان بڑے اچھے خطیب ہیں، خطاب تو حضرت صاحب کا ہی تھا، تو میرے یہ دوست ہیں مجاہد اہل سنت ہیں، تو انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں حاضر ہوں گا، تو میرا ارادہ تھا کہ پہلے ٹائم پہ آتے تو ان کی حاضری لگواتے، لیکن اللہ کو شاید یہی منظور ہے، تو تھوڑا سا لنگر تیار ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کا خطاب سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اتنی دیر میں لنگر شریف کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تھوڑی سی وجہ ذکر کی، یہ ذکر شاید اللہ کو منظور ہے۔ گاڑی والے کو جو ہے نا وہ لنگر کا کہا تھا، وہ لے کر آگے چلا گیا، ذرا لنگر لے کر نا وہ نان وغیرہ روٹی تھوڑا سا آگے چلا گیا، دوست گئے ہیں پیچھے لینے کے لیے، اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا ذکر سنتے ہیں انشاءاللہ، تسلی سے بیٹھیں، لنگر شریف تیار ہے الحمدللہ، یہ بھی لنگر ہے، یہ سال کے بعد آپ نے تو ہی ساڑھے قابو ہونا ہے۔ بعض لوگ بڑی ٹیز کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ مولویاں دی گل تے کوئی سندا نہیں تے جنازے تے قابو ہوندے نے تے سپیکر دی جان نہیں چھڑ دے، تو یہ طنز کرتے ہیں۔ او خدا را، اس وقت ہی کوئی دین کی بات سن لو، اس وقت ہی دین سیکھ لو، کوئی بات بتا دیتے ہیں بیچارے، انہوں نے کیا لینا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، تو لنگر لینے یہی وجہ ہے، باقی سب کو لنگر ریڈی ہے، تو دوست چلے گئے ہیں پیچھے، تو انشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، پھر تو عید ہو گئی ہے، پھر تو عید ہو گئی ہے، پھر تو ماشاءاللہ آستان عالیہ ہیبت پور شریف کی بہار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تو صاحبزادہ پیر حامد رضا محسن صاحب تشریف لانے والے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ تشریف لائیں گے۔ واہ، تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ہم تو اس بساط ایسی نہیں رکھتے کہ کیا کر سکیں۔ ابا جان تو کیسی ماشاءاللہ والہانہ محبت کرتے تھے، تو میں نے بھی بہانے سے 2-4 باتیں جو کرنا چاہتا تھا میرے دل میں تھی، کھٹکتی تھی، تو میں نے عرض کر دی ہیں، تو ماشاءاللہ صاحب دعا فرماتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم زیارت بھی کریں گے، اور یہ دیکھیں پھر کیسی بہانے بن رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ذکر حسین اور ذکر اصحاب کے لیے بہانہ بن گیا۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، آپ معزوز ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میں معذرت خواہ ہوں اگر وقت لگا تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ قبر میں بابا جی قبلہ امیر المجاہدین، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اب سوتا ہی نہیں، نہ دنے سوتا ہوں نہ رات کو سوتا ہوں، نہ دنے سوتا ہوں نہ رات کو، چل سو چل سفر میں، اس لیے کہ یہاں کام کر لوں، قبر میں سوتے ہی رہنا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی بیان ہے نا، پیغام ہے کہ اللہ اللہ کر جوانا وقت لنگ دا جاندا ہی، وقت نو جس ویکھیا نہیں اوہا گاٹا کھاندا ہی۔ اللہ اللہ کر افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ پیچھے پتہ نہیں کنے کے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں، دعا منگنی ہے کہ نہیں۔ تو یہ 2-4 گھڑیاں آپ کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین۔ آنو پیڑ کتنے بھی نہیں پہن دی، تانو ہر جگہ ہمارا سینہ خوشی سے جوں بھی اٹھتا ہے۔ علامہ محمد عرفان رضوی صاحب آتے ہیں اپنے
پیار محبت بیان سے بیان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. عن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کما افترض علیکم الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ فمن ابغض واحدا منہم لم يقبل اللہ صلاۃ ولا صوم ولا حج ولا زکاۃ یحشرہ من قبرہ الی النار یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات ذی وقار، آج کا یہ پروگرام سالانہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام آستانہ عالیہ تلونڈی شریف اور زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت منبع عشق و رسالت کشتہ عشق و محبت میری مراد آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف دے ایک چشم و چراغ حافظ قرآن عالم دین اور با عمل عالم دین صاحبزادہ حافظ الحاج محمد اویس حافظہ اللہ تعالی آپ کی سرپرستی میں آستانہ عالیہ ہیبت پور کی سرپرستی میں پیران اعظام کی سرپرستی کے اندر یہ پروگرام جاری ہے، جس میں بندہ نچیز کی حاضری ان کی موجودگی میں کیا گفتگو کرے گا. میرے جیسا انسان، ان کی محبت ہے، شفقت ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ میں نے پڑھی ہے جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. توجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ حدیث کا جو ہے وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی، حدیث قدسی سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اور راوی مولا علی پاک ہیں. راوی مولا علی پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میری محبت کا دم بھرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایک لفظ پر ذرا توجہ فرمائیے. کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح نماز فرض ہے،
حج فرض ہے مالدار پر، زکوٰۃ فرض ہے مالدار پر، روزہ فرض ہے سب مسلمانوں پر۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی فرض فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ 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 اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد ایک چیز جو اللہ نے فرض